بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر نحم کلاس کی درسی کتاب اردو کے سبق 3 جس کا نام کاہلی، جس کو سر سید احمد خان نے لکھا ہے، اس کی مشق ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں سر سید احمد خان کے لکھے ہوئے سبق کاہلی کو تفصیلاً بیان کیا ہے اور اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس لیکچر میں ہم اس کی مشق کو واضح انداز میں تفصیلاً اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو مشق کے اندر ہے وہ مختصر جواب دیں۔ سوال ہے دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب اپنی عقل اور سمجھ کو مناسب وقت پر اور مناسب جگہ استعمال نہ کرنا سر سید احمد خان کے نزدیک کاہلی ہے۔ دلی قوہ کی کمزوری سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کو کام میں نہ لائیں بلکہ صرف اپنے کھانے پینے، چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے کو ترجیح کریں۔ اپنی ذہانت کو پس پشت ڈال دینا اصل کاہلی ہے۔ سوال، انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے جب انسان کے دلی قوہ کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور وہ کام میں نہیں لائی جاتی تو انسان اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی مشقت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی انسانی صفت کو کھو کر سخت کاہل اور وحشی بن جاتا ہے۔ سوال، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ اس کا جواب ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اپنے ذہن کو حاضر رکھیں تاکہ ہمیں اپنی تمام ضروریات کی انجام دہی کی فکر ان مستعدی رہے اور ہمارے دلی قوہ بیکار ہونے نہ پائیں اور ان میں ضعف نہ آ جائے، یعنی کمزوری نہ آ جائے۔ آخری سوال، قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ جب تک قوم دلی قوہ اور عقلی قوہ سے کام لیتی رہے گی وہ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار رہے گی۔ دلی کاہلی کو چھوڑ کر ہی قوم بہتری کی طرف گامزن ہو سکتی ہے۔ اس مشق کے اندر دوسرا سوال جو ہے سبق کاہلی کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کرے۔ ممکنہ ہے یہ 4 جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے، اس کو نشان زد کرنا ہے۔ الف، روٹی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے، اس کا درست جواب ہے محنت۔ ب، لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، اس کا درست جواب ہے روزانہ محنت کرنے والے۔ جیم، ہر ایک انسان پر لازم ہے، کیا لازم ہے؟ اس کا اصل جواب ہے، اس کا ٹھیک جواب ہے اپنے اندرونی قوہ کو زندہ رکھے۔ اور آخری ممکنہ جو ہے قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے، کیسے کی جا سکتی ہے؟ سوال کے اندر بھی ہم نے پڑھا کاہلی چھوڑ کر۔ مشق کے اندر اگلا سوال جو ہمارا موضوع الفاظ سے خالی جگہ پر کرنے، یعنی کہ جو موضوع لفظ ہے اس سے خالی جگہ پر کرنی ہے سبق کو مد نظر رکھ کر۔ الف، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا ڈیش ہے، اس کا جواب ہے کاہلی۔ جب اس کے دلی قوہ کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی ڈیش میں پڑ جاتا ہے، حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ اس خالی جگہ پہ آئے گا حیوانی خصلت۔ جیم، ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے ڈیش اختیار کی ہے، کاہلی اختیار کی ہے۔ اس خالی جگہ پہ لفظ آنا ہے کاہلی۔ آخری خالی جگہ، کسی شخص کے دل کو ڈیش پرا رہنا نہ چاہیے، بیکار پرا رہنا نہ چاہیے، اس خالی جگہ پہ لفظ آنا ہے بیکار۔ اگلا سوال جو ہمارا مشق کے اندر ہے وہ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد الٹ کو کہتے ہیں، میں بول دیتا ہوں الفاظ کے متضاد کیا ہے، الفاظ بھی بول دیتا ہوں اور اس کے متضاد بھی بول دیتا ہوں۔ کاہلی، اس کا متضاد ہے چستی۔ عارضی، اس کا متضاد ہے مستقل۔ شک، اس کا متضاد ہے یقین۔ عقل، اس کا متضاد ہے بے عقلی۔ وحشی، اس کا متضاد ہے مہذب۔ مصروف، اس کا متضاد ہے فارغ۔ اگلا سوال جو مشق کے اندر ہے وہ پیپر کے پیٹرن میں نہیں ہے، بورڈ کے پیپر پیٹرن میں نہیں ہے، ہم اس پہ گفتگو نہیں کریں گے، لیکن سوال میں بول دیتا ہوں۔ درست بیان کے آگے گڈ کا نشان لگانا ہے اور غلط بیان کو کراس کا نشان لگانا ہے، یعنی اس کے آگے غلط لکھنا ہے اور درست کی نشاندہی بھی کرنی ہے۔ اگلا سوال جو مشق کے اندر ہے اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ اس سوال کا بھی بورڈ کے پیپر پیٹرن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس پہ بھی ہم گفتگو نہیں کریں گے۔ آج کی مشق ہماری یہاں تک تھی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تفصیلاً سبق کاہلی کے بارے میں بھی پہلے لیکچر میں گفتگو ہوئی ہے اور اس کے بعد اس لیکچر میں اس کی مشق پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ یہ سبق جو تھا سر سید احمد خان نے لکھا تھا، ان کا اپنا لکھا ہوا سبق ہے۔ سر سید احمد خان جس کو قوم کے معمار کہا جاتا ہے، معمار قوم بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت کام کیا۔ اور یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سیاسی طور پر جس شخصیت نے پہلی مرتبہ 2 قومی نظریہ پیش کیا جس پہ چل کے ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے تو وہ سر سید احمد خان ہے۔ اس سر سید احمد خان کی اس خدمت کو جو میں نے پیش کیا ہے اس پہ ہی میں اپنے لیکچر کا اختتام کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔